حکیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ حکمت کے حوالے سے لوگوں کو بڑے جو ہے توجہ رہتی ہے کہ حکمت کے اندر ایک تو یہ کہ سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ وہ جا کر جو کاز ہوتا ہے اس کا بیسیکلی حکیم جو ہے وہ علاج کر رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ اچھا، اب پہلے تو سب سے پہلے بتائیے جو طب نبوی کی روشنی میں لوگوں کو کلیئرٹی دیجئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور کس انداز سے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بھائی۔ طب نبوی کے ضمن میں اگر ہم کرونا کی ہی بات کریں تو صرف کرونا کی نہیں، کرونا کے ساتھ ساتھ سارے معاملات کو ہم، چونکہ کرونا کے بعد پوری دنیا کے سائنسدان ایک بار پھر بالکل جو ہے نا ہو گئے، پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنی ساری ترقیات کے باوجود وہ ایسی وبا، عالمی وبا پر قابو نہیں پا سکے اور پریشانی، جب اتنی بڑی پریشانی آئی تو پھر کس طرف رجوع کیا سب؟ لیکن اصل بات یہ محتاج تو وہیں جاتا ہے۔ جی، اور جب ووہان میں یہ معاملہ شروع ہوا تو اس وقت یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی، تو وہ اس وقت بھی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہی رہنمائی کی انسانیت کی کہ جب کہیں وبا پھیلے تو وہاں سے باہر مت جاؤ اور باہر سے وہاں مت آؤ۔ تو یہ جو عالمی میڈیکل سائنس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ پہلا عالمی صحت کا چارٹر ہے کہ وہ اگر آج بھی تمام تر سائنسدان مختلف جگہ بھٹکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رجوع کر لیں تو سارے معاملات کا حل ہے۔ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اور یہ وبا کے حوالے سے چین نے کس طرح کنٹرول کیا وہ اسی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے بعد ہی تھا۔ طب نبوی کے حوالے سے بتائیے لوگوں کو صحت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرامین جو ہیں وہ پریونشن از بیٹر دین کیور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک معالج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وہاں پہ مدینہ شریف میں آیا اور وہ کافی دن اس نے اپنا مطلب شفا خانہ کھولا مگر کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے اس کی، اور وہ شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس، شاید میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس ہمارے علاقے کے لوگ، میرے صحابہ جو ہے نا بیمار ہی کم پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت پر سوتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں، اور جب تھوڑی بھوک رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات فرمائی اپنے صحابہ کو۔ تو یہ طب نبوی بیسیکلی آپ اگر وہ حفظ صحت کے اصولوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کر لیتے ہیں تو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جا بجا ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ مستند معالج سے علاج معالجہ کرنا ہے۔ ایک بڑے معروف صحابی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، تو پہلی دفعہ دل کی تکلیف کی تشخیص بھی فرمائی، علاج بھی تجویز فرمایا، مگر ساتھ ہدایت کیا دی کہ اسے حارث بن کلدہ طبیب کے پاس لے کے جاؤ۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تمام تر معلومات ہونے کے باوجود ہماری رہنمائی کے لیے فرما دیا کہ اسے مستند معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو طب نبوی ہمیں بیماریوں کے مقابلے کے حوالے سے حفظ صحت پر عمل کرنے کی تلقین کرتی ہے کہ، اور اگر اسی روشنی اور پھر اس کے ساتھ اگر بیمار ہو جائیں تو اس کے علاج معالجہ کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اور مختلف فرامین میں اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جو رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں وہ پیش بھی آئیں اور اس پر